سپیریئر قسم کی کوالٹی جو ہے وہ ہے حیا. جیسے ہم عموماً استعمال کرتے ہیں یہ لفظ کہ بھئی حیا کرو، تم میں حیا نہیں ہے، اب لوگوں میں حیا نہیں رہی، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اب جب یہ بات ہوتی ہے کہ حیا کیا ہے، بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہم اگر کسی دوسری زبان کا بھی استعمال کرتے ہیں یا دوسری زبان کے مفہوم میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات ان زبانوں میں وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہوتی کہ جو ہمارے نزدیک وہ مطلب اور معنی ہے وہ دوسری زبان میں بھی پایا جائے. جیسے حیا ہے، ہم اس کو ہیسیٹیشن کے معنوں میں لے لیتے ہیں، جھجک، حالانکہ حیا کا مطلب جھجک نہیں ہے، حیا کا مطلب ہیسیٹیشن نہیں ہے، حیا کا مطلب کسی چیز سے شائع ہونا نہیں ہے. حیا اپنے اندر جو میننگ رکھتا ہے اگر دیکھا جائے تو انگلش اس میننگ کو سہارنے کی متحمل نہیں ہے. انگلش زبان جیسے غیرت کا معنی انگلش میں نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں زبان بولنے والوں میں نہیں ہوتی وہ چیزیں زبان میں بھی نہیں ہوتی. بولنے والے اگر حیادار نہیں ہیں تو ان کی زبان میں حیا کا لفظ نہیں ہوگا. بولنے والے غیرت مند نہیں ہیں تو غیرت کا لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوگا. تو اس لیے حیا بھی ہمیں انگلش میں نظر نہیں آتی کیونکہ دی انگلش میں وہ نہیں ہے. تو اس لیے حیا کو ہمیں اپنے ہی معنوں میں سمجھنا ہوگا کہ حیا کیا ہے، حیا کیوں ہے، کس لیے ہے. حیا سے مراد انسان کا وہ وصف ہے، حیا سے مراد انسان کا وہ وصف ہے جو اسے اچھائی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور کسی کے حق میں کوتاہی کرنے سے اس کے ہاتھ روکے رکھتا ہے. سمجھائی بات کو کہ اب دیکھیے اس میں حیا کا جو شائع اور ہیسیٹیشن والا معنی ہے وہ نہیں ہے کہ حیا اپنے معنی میں یہ ہے کہ انسان کے اندر کا وہ وصف جو اسے اچھائی کی طرف لے کر جائے، جو اسے برائی کی طرف جانے سے روکے، جو اسے کسی بھی قسم کے دوسرے کی حق تلفی کے معاملات کی طرف جانے سے روکے، تو یہ حیا کہلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حیا کہلاتا ہے. اور یہ حیا ایک ایسی چیز ہے، ایسا وصف ہے کہ جس کی ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحیاء کلہ خیر، کہ حیا سارے کا سارا سراسر خیر ہی خیر ہے، سراسر خیر ہی خیر ہے. یعنی حیا کے معاملے میں جب بندے میں حیا آ جائے گا تو اس کے وجود سے سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں نکلے گی.